امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان تاریخی معاہدہ طے ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے کوریائی خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سنگاپور میں ہونے والی یہ ملاقات پہلا ایسا موقع تھی جب ایک موجودہ امریکی صدر اور شمالی کوریا کے سربراہ نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق کم جونگ ان نے کوریائی خطے سے جوہری ہتھیار ختم کرنے کا اپنا مضبوط عزم دہرایا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کو سیکیورٹی گارنٹی دینے کا وعدہ کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں ملک کوریائی خطے میں مستقل امن لانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان تعلقات نئے خطوط پر استوار کیے جائیں گے اور کوریا کی جنگ میں قید یا ہلاک ہونے والوں کی باقیات کا بھی پتہ لگایا جائے گا، اور ساتھ ہی دونوں جانبی قیادت نے مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ آج ہونے والی ملاقات کے بعد کم جونگ ان تو شمالی کوریا کے لیے فوری طور پر روانہ ہو گئے، جبکہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے لیے روانگی سے پہلے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس کی تفصیلات کے لیے چلتے ہیں امان اظہر کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ امان، صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کو تو سیکیورٹی کی گارنٹی دی، لیکن جنوبی کوریا کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ اہم کہا، وہ بتائیے۔ جی، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا دونوں کے درمیان جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان کی خاصی اہمیت ہے، اور جس میں جو جنگی مشقیں ہیں امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ان کی بھی خاصی اہمیت ہے، جو خاصے کئی برسوں سے جاری ہیں۔ اور پچھلے ہی مہینے جنوبی کوریا کی جانب سے بلکہ جو دونوں ملکوں کے درمیان ملاقات جاری تھی، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اس پہ شمالی کوریا نے ان ٹاک سے باہر نکلنے کے لیے تھریٹن بھی کیا، جس کی وجہ بھی جنگی مشقیں تھی۔ تو آج کی جو صدر ٹرمپ کی خاصی تفصیلی پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ جو جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان کافی عرصے سے جاری جو جنگی مشقیں ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ ان پریسیڈنٹڈ اعلان ہے، اس سے پہلے آج تک اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی، نہ ہی اس طرح کی بات سامنے آئی، اور یہ انہی سیکورٹی گارنٹیز کا حصہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ نے اس بات کا اعلان خود کیسے کیا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم جنگی مشقیں روک رہے ہیں، اس سے ہمارا عظیم سرمایہ بچے گا۔ یہ جنگی مشقیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک مستقبل کے مذاکرات اس نہج پر چلتے رہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پابندیوں کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ سے خاصے سوالات کیے گئے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ فی الحال پابندیاں برقرار رہیں گی، اور جب تک امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن یا جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ اس حد تک ہو گیا ہے جتنا وہ چاہتے ہیں، تب تک جاری رہے گی۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزید پابندیاں لگانا چاہتے تھے، لیکن اس سمٹ سے پہلے یہ پابندیاں لگانا مناسب نہیں تھا۔ آئیے مزید انہوں نے کیا کہا اس بارے میں سنتے ہیں۔ پابندیوں کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جوہری ہتھیار مزید کام نہیں کر سکتے۔ پابندیوں کا اس میں بڑا کردار رہا ہے، مجھے امید ہے کہ ایسا جلد ہو پائے گا، لیکن فی الحال یہ پابندیاں جاری رہیں گی۔ ایک خاص مدت کے بعد مجھے امید ہے کہ میں ان پابندیوں کو اٹھا لوں گا۔ اور اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کو انسانی حقوق کے معاملے پر شمالی کوریا کے حوالے سے خاصا پریس کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسے اعلانات یا ایسی چیزیں سٹیپس سامنے آئیں گے جن سے انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں جانا جا سکے۔ تو انہوں نے پریس کو یا صحافیوں کو یاد دلایا کہ ایک تو اسی سمٹ کے موقع پر جو امریکی فوجی ہیں ان کی جو باقیات ہیں شمالی کوریا میں، ان کو واپس لانے کے اوپر اتفاق ہوا، جس پر کام ان کے بقول شروع بھی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 امریکی شہری رہا کیے گئے شمالی کوریا کی جانب سے، انہوں نے اس کے بارے میں یاد دلایا، اور یہ بھی کہا، خصوصی ذکر انہوں نے اس نوجوان آٹو وامبیر کا کیا جن کو پچھلے سال شمالی کوریا کی قید سے واپس امریکہ لایا گیا بیماری کی حالت میں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بارے میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، یہ سنتے ہیں۔ آٹو وامبیر ایک بہت اسپیشل فرد تھے، اور میری زندگی میں وہ ایک طویل عرصے تک ایک اہم شخص رہیں گے۔ میرے خیال سے ان کے بغیر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ان کی موت والے دن کچھ ہوا۔ یہ اگرچہ انتہائی اندوہناک واقعہ تھا، تکلیف دہ تھا، لیکن اس روز کے بعد سے بہت سے لوگوں نے شمالی کوریا پر توجہ دینا شروع کی۔ میرے خیال سے آٹو کی موت رائے گاہ نہیں گئی۔ آج ہمارے یہاں ہونے کی ایک بڑی وجہ آٹو وامبیر ہیں۔ امان، دیکھا جائے تو ایک طرح سے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں کچھ تفصیلات کی کمی بھی ہے، اور جہاں تک کم جونگ ان کی بات ہے تو انہوں نے اپنا عزم دہرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔
اس حوالے سے کیا ہم جانتے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور پھر یہ کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ شمالی کوریا ایسا کر بھی رہا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں صدر نے کیا کہا؟ دیکھیے، انہوں نے ایک تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ کرٹیسزم سامنے بھی آیا اور خاصے سوالات اسی بارے میں تھے کہ اس اعلامیے کے اندر زیادہ اسپیسیفکس نہیں ہے کہ آخر جو ڈی نیوکلرائزیشن ہے یا جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ ہے یہ آخر اچیو کیا کیسے جائے گا، جس پہ صدر نے ایک بات تو یہ کہی کہ ان کے بقول جو سائنسی لحاظ سے کچھ وقت لگتا ہے، کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل مدتی عمل ہے لیکن اس کے اوپر یقیناً ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے اس کا یہ بنایا کہ یہ صرف محض امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان ہی یہ کام نہیں ہوگا، اس کی ویریفیکیشن کے اندر بہت سے لوگ اور بہت سے ادارے شامل ہوں گے۔ تو انہوں نے اس کا جواب ان دو طریقے اعتبار سے دیا ہے، لیکن انہوں نے اس بارے میں یقیناً یہ بات درمیان میں کہی کہ یہ ایک طویل مدتی عمل ہے، اس کے لیے کچھ عرصہ درکار ہوگا۔ تو ابھی لگتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کو ابھی طے ہونا ان کی اسپیسیفکس میں باقی ہے، اور اب مزید اس کے اوپر گفتگو جاری ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان۔ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ امریکی حکومتوں کے ساتھ، صدر بل کلنٹن کی حکومت کے ساتھ 94 میں ایک فریم ورک ایگریمنٹ کیا گیا تھا جو کہ صدر جمی کارٹر نے کروایا تھا، لیکن اس کی بھی بعد میں شمالی کوریا نے خلاف ورزی کر دی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس پہ کس قسم کے اقدامات، ٹھوس اقدامات ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اٹھائے جاتے ہیں۔ امان اظہر، تھینک یو ویری مچ فار دا ڈیٹیلز۔